ناظرین، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہوں، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا میں گروپ بندی میں ملوث ہیں اور بزرگان دین کو لے کر جو عناب شناب بک رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ گروپ بندی اور تنقیدی جائزوں میں اخلاص یا امت کے تئیں کوئی درد نظر نہیں آ رہا۔ دراصل جب ہم پر وہ بزرگان دین جو اب دنیا میں نہیں رہے جاتے جاتے کسی کو امیر مقرر کر گئے، ان کے انتقال کے بعد ہم لوگ اس امیر کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھا اور خاندانی نسبت کی وجہ سے خود کو بھی قول فیصل کا حقدار بنانے پر مصر ہونے لگیں گے، تو پھر یہاں ذاتی مفاد نظر آتا ہے اور اللہ کی مدد و نصرت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ برکتیں نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس ذاتی مفاد کو کچھ لوگ اپنی مفاد کے لیے بھی استعمال کر کے اس کو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کو حقیقت سے کوئی واقفیت نہیں، جو لکھا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے، جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس پر ایمان لے آتا ہے اور اس کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ جس شخص پر مسجد وار جماعت میں فکریں ہوتی ہیں، کئی گشتوں میں محنت ہوئی، پھر اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے، ارادہ کیا کہ چلو اس راستے میں، تو پھر اس طرح کے انبن اور افواہوں کے بازار میں وہ بھٹک جاتا ہے۔ اور جو اس راستے آنا چاہتا تھا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شرابی کبابی، ایک عام آدمی جو مسجد سے دور تھا، جو نمازوں سے دور تھا، اسلامی معاشرت سے ناواقف تھا، تو وہ اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں ان تمام احباب سے جو سوشل میڈیا میں من گھڑت یا پھر ہو سکتا ہے کچھ حقیقت ہو، ان تمام چیزوں کو شیئر کر کے بزرگان دین پر الزامات عائد کر کے آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح افواہیں پھیلانے سے آپ مرکز نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کے تئیں مخلص ہیں؟ آخر کیا سمجھیں اس کو؟ بھائی، مجھے گروپ بندی نہیں آتی، میرا شمار ان لوگوں میں سے کیجئے جو اچھے کاموں کو سراہتے ہیں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ یہ تو وہ کام ہے کہ اللہ نے عربوں سے چھین کر عجم کے حوالے کر دیا، عربوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو بقول عرب عجمیوں یعنی گونگوں سے کام لے کر بتایا اللہ نے۔ میں یہاں ان سے جو بزرگان دین کے مشوروں کے مطابق امیر کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے چیلے جو دلالی کرتے ہوئے اجرتی غنڈوں اور گلی و نکڑ کے چھوکروں کو لا کر انتشار پھیلا کر مذہبی آڑ میں اپنا دنیوی اغراض پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کی ناشکری کریں گے تو وہ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا اپنے کام کے لیے۔ اسے نہ میری ضرورت ہے، نہ آپ کی، نہ مرکز نظام الدین کی ضرورت ہے۔ وہ کسی سے بھی، کہیں سے بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی پہر، کسی بھی کونے سے کسی کو بھی اٹھا کر اپنا کام کروا لے گا۔ مگر آپ لوگ جو دلال بنے گھوم رہے ہیں اور دعوت کے نام پر ایجنسیاں چلانے کے چکر میں ہیں، میڈیا کے زرخرید نامہ نگاروں کو خرید کر اپنے من کی بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ شرارت اگر جاری رہی تو آپ کی نسلوں سے وحدانیت کے نغمے چھین لے گا اللہ۔ ایسی عبرتناک داستانیں آج بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور آئندہ بھی سننے کو ملے گی۔ جو نعمت کی قیمت اور قدر نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کسی مخصوص شخص یا طبقے کو مخاطب نہیں ہوں۔ افواہیں پھیلانا ایک کیا مسئلے کا یہی حل ہے؟ چلیے آپ کی زبانی مان لیتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے حقیقت ہے، تو اب تک ان افواہوں کو پھیلا کر یا سوشل میڈیا میں شیئر کر کے کتنا فائدہ ہوا، سوائے مرکز نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کے بدنامی کی؟ آپ ان لوگوں کو بدنام کرنے چلے جنہوں نے ساری زندگی اس امت کے لیے روتے ہوئے گزار دی۔ مزدور، تاجر، امیر و غریب، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا خاتون، شہری ہو یا دیہاتی، ہر ایک کی ٹھڈی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اس کے رب سے ملانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ مہینوں پیدل چل کر جماعت میں چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں راستہ نہیں جاتا، بجلی نہیں، ندیاں پار کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں جاتے ہیں جہاں راستہ نہیں جاتا، ان جنگلات میں جاتے ہیں جہاں کے درندے خطرناک ہیں، جہاں کے چرند پرند ہیبت ناک ہیں، کھانے کے لیے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بدنام کرنے چلے جو صومالیہ کی پہاڑیوں میں چڑھ کر اذان دی، افریقہ کے جنگلوں میں مسلح بچھا دیا، عرب ممالک کو سمجھایا کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے، امت کی تڑپ کیا ہے،
راتوں پہر بلا غرض دوسروں کے لیے رونے کا مطلب کیا ہے اور اس میں مزہ کتنا ہے اور اللہ کی مدد و نصرت کتنی ہے. آپ ایسوں کو بدنام کرنے چلے جن کے چولہے میں مٹی کا تیل ختم ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتے ہیں اور چولہا بن تیل کے جل پڑتا ہے چندہ نہیں کرتے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تحریروں سے، ان افواہوں سے، بکے ہوئے اخباری تراشوں سے اس عظیم کام کا بال بیکا کریں گے؟ برسوں سے جلائے ہوئے چراغ کو اپنی پھونک سے بجھا دیں گے؟ قسم خدا کی جب سے کام کی بنیاد ڈالی گئی قربانیوں پر ڈالی گئی، اور آج بھی اس کام سے جڑنے والا داعی اپنا مال اپنی جان لگا کر نہ صرف قربانیاں دیتا ہے بلکہ خود کے اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جنت میں کیسے لے جایا جائے اس کی فکر کرتا ہے، اور راتوں کے پہر اٹھ کر. اس میں ٹھیلے والا بھی ہے، کپڑا فروش بھی، گھڑی ساز بھی، تاجر بھی، پھل بیچنے والا بھی، امیر بھی، غریب بھی، مالدار ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، صحافی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے. اس میں وہ ہے جو کبھی شراب پیا کرتا تھا مگر اب نہیں. اس میں وہ بھی ہے جو موسیقی کا دل دادا تھا، دنیا اس کے پیچھے چلتی تھی مگر اب نہیں. اس میں وہ بھی ہے جو کئی قتل و جرائم میں ملوث تھا مگر اب توبہ کر لیا. اس سب کے سب یہاں ایک ہی صف میں امیر کی اطاعت میں کھڑے ہو کر نکل پڑتے ہیں تو سوچئے اللہ کو اس جماعت پر پیار نہیں آئے گا؟ اس تنظیم کو، اس صف کو دیکھ کر اس کا عرش نہیں ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچئے ضرور. ناظرین، وقت ہو چلا ہے. مسئلہ مخالفت یا موافقت کی نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے بزرگان دین سے دنیا کو بدزل کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. ممکن ہے آپ کی بعض تحریریں اصلاح کے غرض سے ہو مگر اس میں شبہ لے کر، شہ لے کر دشمن بھی میدان میں اتر گئے ہیں اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر انتشار کا سبب بنے ہوئے ہیں. اور لکھنے والوں کی شرارت بھی دیکھیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ مشہور دینی اداروں کے لقب بھی جوڑ رہا ہے. یہ مکمل سازش ہے. اس کو سمجھتے ہوئے اس سے دور رہنے کی کوشش ہے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بن سکتی ہے. جی ہاں، سمجھو تو پھر بات بنے. مجھے یہاں اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.